السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج ہم احمد فراز کی غزل پڑھیں گے. آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن جو نیو بک ہے اس کی غزل نمبر 4 ہے یہ. اور احمد فراز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ شاعر ہے. ان کا ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فرسٹ ایئر میں کلاسیکی شعراء آتے تھے اور سیکنڈ ایئر میں جدید شعراء ہم پڑھتے تھے، لیکن ابھی اس بک میں یہ چینج ہے. فرسٹ ایئر کی بک میں ہی کلاسیکی کے ساتھ جدید شعراء بھی دیے گئے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے طرز شاعری کو سمجھنا ہوگا اور ان کی شاعری کی تشریح کس انداز میں کرنی ہے. یہ تھوڑا سا نیا ایکسپیرینس ہوگا فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. شعر نمبر 1 دیکھیں. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. پہلے شعر میں سامنے واضح ہے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، مجازی محبوب کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے تمام سلسلے توڑ گیا، تمام تعلقات ختم کر گیا، ہر تعلق قطع کر گیا. اور یہ چیز شاعر کے لیے پریشانی کا باعث ہے. شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے مجھے جو محبت تھی، لیکن وہ محبت ہی سے ہمارے رشتے کی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے میں دوستی کا رشتہ بھی تھا. اس کے علاوہ انسانیت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، جان پہچان کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن محبوب نے جب ترک محبت کی، محبت کے رشتے کو خیر بات کہا، تو اس کو چاہیے تھا کہ اگر اس نے وفا نہیں نبھائی یا محبت ختم کر دی ہے تو وہ باقی رشتے تو قائم رکھتا. لیکن شاعر کو یہ دکھ ہے کہ اس کے محبوب نے اس سے تمام رشتے تعلقات ختم کر دیے اور اسے انجان لوگوں کی فہرست میں ڈال دیے جنہیں وہ جانتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر وہ آمنے سامنے آ جائیں تو محبوب نے اتنی گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کر سکیں یا ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ سکیں. یہ چیز یہاں شاعر کو تکلیف دے رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں صنعت تکرار ہے. جاتے جاتے ایک لفظ کو جب استعمال کیا جائے، اور دوسرے مصرے میں دیکھیں آتے جاتے پہلے مصرے میں تکرار ہے جبکہ دوسرے مصرے میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات، ہماری جان پہچان ایسی تھی کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا رکھ سکتے تھے، مگر محبوب نے محبت کو ختم کرنے کے ساتھ اس سے پہلے کے جو دوستی کا یا جان پہچان کا رشتہ تھا وہ بھی ختم کر دیا. اور یہ چیز شاعر کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے. ریفرنس کا شعر اس میں دیکھیں. ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ایک اور شعر ہے. ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی. شعر نمبر 2. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اب دوسرا جو شعر ہے یہ شاعر احمد فراز جو ہے ترقی پسند تحریک کے متحرک رہنماؤں میں سے تھے. ان کے ہاں ہمیں وطن سے محبت نظر آتی ہے اور یہ عوام کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں. تو دوسرا شعر اسی پیرائی میں ہے. کہتے ہیں شکوہ ظلمت شب، اندھیری کالی سیاہ رات کا شکوہ کرنے سے، اس کی شکایت کرنے سے بہتر تھا ہر شخص اپنے حصے کی اگر شمع جلانے لگ جاتا تو وہ اندھیری رات، وہ تاریک رات روشنی میں بدل جاتی. یہاں پر تاریک رات سے مراد ہے یہ جو احمد فراز ہیں، یہ آمریت کے خلاف رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے یا فوجی حکومت کے یہ خلاف رہے ہیں، کیونکہ فوجی حکومت میں عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، بے جا پابندیاں لگائی جاتی ہیں. تو احمد فراز کہہ رہے ہیں کہ اس ظلم کا شکوہ کرنے سے بہتر تھا، اس تاریک رات کا شکوہ کرنے سے بہتر تھا کہ ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلاتا. اب ہر شخص کیسے اپنے حصے کی شمع جلائے؟ یعنی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے. صرف شاعر یہاں پر اپنے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز تو بلند کر رہے ہیں، ظالم حکمران کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ ظالم حکمران اس شخص کو راستے سے ہٹا دیتا ہے جو اس کے خلاف آواز بلند کرے. لیکن اگر سب لوگ اپنے حقوق کے لیے نکل آئیں تو پھر یہ ناممکن ہوتا ہے کہ انہیں چپ کرایا جا سکے. تو شاعر یہاں پر سب کو احساس دلا رہا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کریں، کیونکہ مانگے بغیر انہیں ان کا حق نہیں دیا جائے گا. یہ احساس پیدا کر رہے ہیں. اس میں آپ قرآن کے کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیس للانسان انسانی الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. اس میں آپ ریفرنس کا شعر لکھ سکتے ہیں. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. ایک اور شعر. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. شعر نمبر 3 دیکھیں. کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے. شاعر محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بے وفائی کر دی اور میری زندگی میں ایک امید کی کرن یا خوشی کا لمحہ تم ہی تھے، اور تم نے بھی بے وفائی دکھائی، اور اس کے بعد تو میرے لیے زندگی میں کوئی خوشی کا ذریعہ ہی نہیں رہا، اور میں بہتر سمجھتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں.
شاعر اس لیے کہتے ہیں کتنا آسان تھا تیرے ہجر، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، تمہاری جدائی میں، تمہاری بے وفائی میں مر جانا بہت آسان تھا، کہ میں اس دکھ کو سہنے کے بجائے ایک ہی دفعہ اپنی جان لے لیتا تو روز روز مجھے یہ عذاب، یہ دکھ نہ سہنا پڑتا کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی اور تم مجھ سے جدا ہو۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ شاعر کہتے ہیں یہ آسان ہے لیکن اپنی جان لینا اتنا آسان کام ہے نہیں، دیکھنے میں یا کہنے میں یہ آسان لگتا ہے مگر یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ دوسرا ہم بتائیں گے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ تم تو بے وفا ہو، محبوب بے وفا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے تم سے جو عمر بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے میں ان کو پورا کروں گا، میں اپنے وعدوں پر قائم ہوں، تو میں زندہ رہ کے تمہیں دکھاؤں گا کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ نہ کوئی اور آ سکا ہے نہ آئے گا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تم نے بے وفائی کی، یہ تمہارا طرز زندگی تھا، تمہاری رویہ تھا، لیکن میں اپنی محبت آخری دم تک نبھاؤں گا اور تنہا رہ کے تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تم نے ایک مخلص شخص کو کھو دیا ہے۔ محبت میں جب غم ملے، جب جدائی ہو اور محبوب بے وفائی کرے تو یہ غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان اس اذیت کو سہ نہیں پاتا اور خود زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شاعر پر بھی یہی وقت گزرا ہے، وہ بھی اسی احساس کو بیان کر رہا ہے شعر میں اور کہتا ہے لیکن ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، یعنی میں زندہ ہوں اور میں روز اس اذیت سے گزرتا ہوں کہ تم نے بے وفائی کی، میں روز مرتا ہوں تمہاری جدائی کے غم میں اور پھر اگلے دن زندہ ہوتا ہوں، اور یہ زندگی تو مجھے گزارنی ہے اس لیے۔ اور دوسرا یہ کہ شاعر کہتے ہیں میں کوئی حرام فعل سر انجام نہیں دے سکتا، اور میں جی کر تمہیں دکھاؤں گا اور وفا نبھا کے تمہیں دکھاؤں گا کہ وفا نبھانے والے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ ریفرنس کا شعر اس میں آپ دیکھیں، ہم سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، ہم کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا۔ ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ اس میں بھی صنعت تکرار ہے جاتے جاتے کے لفظ میں۔ اگلا شعر دیکھیں، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سے ہی ناچتے گاتے جاتے۔ اب دوبارہ سے یہ والا جو شعر ہے یہ بھی اسی مناسبت کا ہے جیسے ہم نے شعر نمبر 2 کی تشریح کی ہے۔ شاعر کہتا ہے جشن مقتل، شاعر کہتا ہے کہ جشن مقتل جو قتل گاہ ہے جہاں مجھے پھانسی کی سزا دی گئی ہے اس کو سجانا چاہیے تھا، اس کو تو بہت خوبصورتی سے، جیسے کوئی تقریب، کوئی محفل ہوتی ہے اور کوئی جگہ سجائی جاتی ہے، ایسے اس قتل گاہ کو سجانا چاہیے تھا۔ دوسرے مصرے میں کہتا ہے پا بجولا، میرے پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، مجھ پر پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب مجھے پھانسی کی سزا سنائی جاتی تو میں خوشی خوشی ناچتے گاتے قتل گاہ کی طرف جاتا۔ کیونکہ شاعر کو پتہ ہے کہ وہ حق پر اپنی جان دے رہا ہے، وہ عوام کے حقوق کی بات کر رہا ہے، اپنے حق کی بات کر رہا ہے، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے، کلمہ حق کہہ رہا ہے ظالم حکمران کے سامنے۔ اس لیے کہتا ہے اگر مجھے پھانسی دے دی گئی تو میں تو خوش ہوں گا، کیونکہ بہادر لوگ ہی اس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بہادروں میں ہی اتنی جرأت ہوتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ یعنی شاعر کہتے ہیں مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں ضمیر فروش نہیں نکلا، میں نے ظالم حکمران کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور میں آخری وقت تک ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا، حق کے لیے بولتا رہوں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ تو یہ چیز یہاں پہ شاعر کہتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میری پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بے قصور مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، لیکن میں خوشی خوشی قتل گاہ کی طرف جاتا، موت کو گلے لگاتا، کیونکہ بہادروں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ خوشی خوشی موت کو گلے لگاتے ہیں حق بات کے لیے۔ یہ شعر جو شاعر کا ہے بہت خوبصورت انداز ہے اس کا، اور شاعر یہاں پر عوام کو، ہم لوگوں کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ سسک کے ظلم سہ کے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان بہادری سے مر جائے اور ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ سسک کے اور تڑپ تڑپ کے زندگی گزارتا رہے۔ ریفرنس کا شعر اس میں دیکھ لیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ آخری شعر غزل کا مقطع ہے، ملاحظہ کیجئے، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ شاعر کہتا ہے محبوب کا جو رویہ ہے، اگر اس نے بے وفائی کی یا وہ نظر انداز کرتا ہے یا وہ تمہیں غصے سے دیکھتا ہے، نفرت سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کا پاس وفا اس کو تھا، اسے وفا نبھانا آتی تھی، محبت کا پاس رکھنا آتا تھا یا نہیں، وہ تو اس کا طرز تھا، وہ تو اس کا طریقہ تھا۔
تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. شاعر خود کو مخاطب کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس غزل کا جو پہلا شعر ہے اور آخری شعر, پہلے شعر میں بھی شکوہ تھا لیکن وہ محبوب سے تھا. اب آخری شعر میں شاعر خود سے شکوہ کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ محبوب نے اگر بے وفائی کی ہے یا وہ سنگ دل نکلا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فراز. تم کوئی پہلے عاشق نہیں ہو جو محبوب کا ظلم سہے گا. یہ تو ہمیشہ سے روایت رہی ہے. محبت میں ہمیشہ عاشق کو محبوب کے ظلم سہنا پڑتے ہیں. اگر تمہارا محبوب بے وفائی کرے گا تو وہ کوئی نئی بات نہیں کرے گا, سب محبوب ہی ایسے کیا کرتے ہیں. ہاں اگر تم انا دکھاؤ گے, تم بدلے میں ویسا ہی رویہ اس کے ساتھ اپناؤ گے تو تمہاری محبت پر ضرور سوال اٹھیں گے کہ تم کیا آیا خالص عاشق ہو, مخلص ہو اپنے محبوب کے ساتھ یا نہیں. شاعر کہتا ہے محبت یہ اجازت نہیں دیتی کہ محبوب کا رویہ تمہاری محبت پر اثر انداز ہو. محبت میں یہ چیز نہیں چلتی. محبوب کا اگر برا رویہ ہے تو وہ تمہارے رویے پر اثر انداز, تمہاری محبت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. یعنی تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ محبوب تو ایسے کیا کرتے ہیں, وہ تو ناز و نخرے دکھاتے ہیں. لیکن شاعر خود سے سوال کرتا ہے کہ فراز تم کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے تھے؟ اگر محبوب نے بے وفائی کی, تمہیں چھوڑ دیا, تو تمہیں بار بار اس کے دل کے دروازے پر دستک دینی چاہیے تھی, بار بار اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ کبھی تو اس کا پتھر دل پگھل جاتا. لیکن تم خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور تم نے دوبارہ اپنے محبوب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا یا اس کے سامنے اس سے بات ہی نہیں کی, تو یہ تم نے غلط کیا. شاید یہاں پچھتا بھی رہا ہے, پچھتاوے کے انداز میں خود کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم نے اپنی طرف سے نہیں نبھائی, تمہیں محبت نبھانی چاہیے تھی. چونکہ تم عاشق ہو, تمہارا کام ہے بار بار اظہار محبت کرنا, اور محبوب تو کبھی ناز و انداز میں انکار کرتے ہیں اور کبھی وہ شرم لحاظ میں بھی محبت سے انکاری ہوتے ہیں. لیکن تم نے یہ غلط کیا کہ محبوب کی بے وفائی پر یا اس کے برے رویے پر تم خاموش ہو گئے اور قطع تعلق کر کے بیٹھ گئے. اس میں ریفرنس کا شعر آ جائے گا. اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, یہ پہلا مصرع ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ایک اور شعر آپ لکھ سکتے ہیں, غالب کا ہے. انکار میں جو لذت اقرار میں کہاں ہے, بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے. غزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز, کچھ بچوں نے کہا تھا کہ میم ایکسرسائز بھی سولو کر دیا کریں, وہ میں الگ لیکچر میں ایکسرسائز آپ سے ڈسکس کر لوں گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.